بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے اعمال سلسلہ وار یہ 5ویں کلپ ہے۔ تو آج ہماری بحث ہوگی امامت کے اوپر۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، دیکھیں نظام امامت جیسے کہ عرض ہوا ہے نبوت کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ تو ہر نبی دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو اپنے بعد جانشین اور خلفاء مقرر کرتے ہیں تاکہ ان کی پیروی کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ باقی رہے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے انسان راہ نجات و سعادت پر رہ سکے۔ تو ہر نبی کا جو ہے جانشین اور وصی رہا ہے، تو ہمارے آخری نبی کے جو ہے بھی اوصیاء ہے، ان کے بھی جانشین ہے۔ تو اسی سلسلے کا نام امامت ہے، اور اصول دین میں سے یہ 5ویں چیز ہے کہ دین کے اساس میں سے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے چوتھی چیز ہے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد اس کے جانشین ہوتے ہیں، اس کے خلفاء ہوتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان پر ایمان رکھے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امامت ہے۔ تو امامت اسی چیز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے کہ دیکھو میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، خدا کے رسول کی اطاعت کرو، خدا کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہے، یعنی جو صاحبان حکومت ہے ان کی عزت، ان کی جو اطاعت کرو۔ اب یہ صاحبان امر کون ہے؟ اس پر سوال اٹھایا گیا رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ کی اطاعت تو ہم سمجھ گئے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت تو ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن یہ اولی الامر کون ہے، صاحبان حکومت کون ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ متعدد احادیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 خلفاء، جو 12 ائمہ ہیں وہ ہے، جو میری نسل سے ہے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، وہ 12 ائمہ جو ہے اولی الامر سے ہے۔ اور کچھ احادیث کے اندر یہ بتایا کہ علی علیہ السلام، میرے 2 بیٹے حسن حسین علیہ السلام، اور میری جو ہے یہ جو ہے یہ بتایا، یہ مطلب ہستیاں ہیں، یہ اولی الامر ہے کہ ان کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ یہی چیز امامت کہلاتی ہے، اور اس چیز پر ایمان رکھنا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک خدا کی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھو، اور دوسری جو ہے چیز میری عطرت ہے، میری اہل بیت ہے، اس سے متمسک رہو۔ خبردار ان دونوں کا دامن نہ چھڑانا۔ بس اگر تم لوگ ان دونوں سے متمسک ہو کر آؤ گے نا تو تم لوگ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے اور تم گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم لوگ ان دو میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑو گے یا دونوں کا دامن چھوڑو گے تو ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر بار بار وحی نازل ہوئی، بار بار اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو حکم آیا کہ اپنے جانشینوں کو مقرر کرو، اپنے جانشین کا وہ کرے، معذرت مقرر کرو نہیں بلکہ اپنے جانشینوں کی نشاندہی کرے، اپنے نمائندگان کے بارے میں بتائیں کہ میرے بعد خلفاء کون ہوں گے، دنیا کو بتا دے، لوگوں تک پہنچائے یہ پیغام۔ اور قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی یہ بتاؤ کہ تیرے بعد تیرے خلفاء کون ہوں گے، تیرے جانشین کون ہوں گے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری حج تھا، غدیر خم جو مکہ سے آتے وقت ایک مقام ہے، اس مقام پر ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، وہاں پر رسول اللہ نے جو جتنے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا، رسول اللہ کے ساتھ حاجی تھے، ان سب کو جمع کر کے رسول اللہ نے ایک اونٹوں کا ایک پالان بنایا، اور اس پالان پر سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بلند کر کے ان کو ممبر پر لے کر گئے، اور وہاں پہ ان کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں صاحب امر ہوں، جس کا
جو مجھے جو ہے لائق اطاعت سمجھتے ہیں، میرے پیروکار ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ علی کو لائق اطاعت سمجھے، علی کو رہنما سمجھے، علی کو خلیفہ سمجھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے سوال بھی کیا، اس پہلے کہ اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے سوال بھی کیا کہ کیا میں تم لوگوں پر اور تمہاری نفسوں سے، تمہاری جانوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں نا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسی ہی بات ہے کہ آپ ہماری نفسوں پر، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ جب سب نے جواب دے دیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کا انتخاب کیا، اور 12 خلفاء جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر حضرت امام سجاد علیہ السلام، پھر 5ویں نمبر پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر 6 نمبر پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر آخری ہمارے جو امام ہیں جو پردہ غیب میں ہیں، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ ان 12 ہستیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جانشین ہیں، میرے خلفاء ہیں، ان کی اطاعت کرو وگرنہ گمراہ ہو جائے گی۔ متعدد احادیث میں یہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ صاحبان امر ہے، اور انہی کی اطاعت کرنے کا نام جو ہے امامت کے قائل ہونا ہے۔ تو جب امامت کے قائل ہو جائیں گے تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور ان کے پیروی کر کے، ان کے جو احادیث ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی سیرت ہے، اس پر عمل کر وہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔